الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الزور فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فأتيته به وسرت وانظر إليه وإذا وجهه يبلى كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا سألته إذا ولدي الحسن قد أكبر فقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن والكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله يتعزمني أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساءته إذا بولدي الحسين قد أكبر فقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا ثمرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله والتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند زوجك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله يتعجن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب ربائك أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بسأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء فجاء برسول الله ارتجى في الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنهم أن هربوا لمن هربهم مسلم لمن ظلمهم وعدوا لمن آذاهم
فجاء صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأزل عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مزية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسير إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبنوها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم ثالثا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك فأبت الأمين جبرائيل. فقال السلام عليك يا رسول الله يا علي الأعلى يقرأك السلام ويقصك بالتحيات والإكرام يقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر ولا فلك يسير إلا أجلكم ومحبتكم وقد أذنا لي أن أسكن معكم فولتأذنوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليكسر عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما يجلسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرسالة نذيرا ما ذكرنا قبلنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وغفرت لهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا بالله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال علي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا قبلنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا كشف الله همه ولا تعرف حجة إلا وكسى الله حجته. فقال علي عليه السلام عزو الله فزنا وصبرنا كذلك شيعتنا فازوا وسيروا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات پڑھیے.
اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مان رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مان رہے ہو؟ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مان رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مان رہے ہو؟ اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے؟ اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے؟ اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے؟ اے لال جو تم اذن مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو؟ کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا؟ تو نے یہ میری جان اکبر نہیں سوچا؟ مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا؟ تم مجھ سے ضعیفی کا سامان رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو؟ دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا؟ تم ہی میری آنکھیں ہو، میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو؟ ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو؟ دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا، نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نوازا۔ اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا، مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو؟ ایک روز تجھے آنے کے مانگا تھا پھوپھی نے، 18 برس
صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا قلوبنا نفوسنا على القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شور زیادہ تر یہاں کے لوگوں نے بولے اس نے سامنے پڑھا ہوگا، آپ کو سبھی پڑھنے جا رہے ہوں گے. جب میں نے پڑھا تھا تو میں نے کیونکہ میرے پاس ایک نالج تھی اپنی فیملی سے، الحمدللہ میرے پاس اتنی نالج تھی کہ میں امام علی کے فضائل جانتا تھا، ٹو سم ایکسٹینٹ، پوری ایکسٹینٹ نہیں جانتا تھا. مگر آئی نیو کہ امام علی کون تھے اور ان کا رتبہ کہاں پہ تھا کمپیئر ٹو ادر اصحاب، اور رسول اللہ نے امام علی کے بارے میں کیا کچھ بولا تھا. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اسلامیات پڑھتے ہیں تو اس کے اندر باقی اصحاب کے بہت ذکر کیے ہوئے اور ان کے قصوں کے بارے میں بہت مینشن کیا. بھائی امام علی کا بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے اور وہ بھی اس کے اندر اٹ ڈزنٹ ڈو جسٹس ٹو ہز کیریکٹر بیسیکلی. میرے ایک اسلامیات کے ٹیچر تھے پرانے اسکول میں. اب میں تو بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں کہ امام علی علیہ السلام ہوتے ہیں. میں نے پیپر میں بھی علیہ السلام لکھا ہوں. مجھے پیپر کے بعد بولا کہ پوچھتے ہیں کہ علیہ السلام کیوں لکھا ہے. میں نے بولا کیونکہ وہ امام تھے. انہوں نے بولا نہیں رضی تعالیٰ عنہ لکھتے. میں نے اس پہ اتنا آرگیو نہیں کیا، میں چھوٹا سا تھا. ایٹ دیٹ سیم ٹائم آگے جا کے بابا نام صلی اللہ ایسے شخص کے نام کے ساتھ رضی تعالیٰ عنہ لکھا ہوا جس نے اوپنلی امام علی کو قرض کیا، معاویہ اس کو اتنا گلوریفائی کیا، امیر لگا دیا ان کے نام پہ ٹائٹل کہ انہوں نے اسلام کو سیو کیا. مگر اگر امام علی کے نام کے سامنے علیہ السلام لکھوں تو غلط ہے. اب آبویسلی سمجھایا تو نہیں جا سکتا، تو اٹس بیٹر کہ آپ اپنے دل کے اندر وہ بات بٹھا لیں کہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ میں نے علیہ السلام لکھنا ہے. اگر میں نے جو میرا مین ایگزام تھا CI میں بھی لکھ کے آ گیا. اب الحمدللہ ایک سال آ گیا، وہ امام کی فضیلت ہے. مگر رسک ہوتا ہے. اگر آپ کے دل میں وہ ایمان ہے، اگر آپ کے دل میں وہ امام علی کے لیے محبت ہے تو آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ امام علی نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کے سامنے نہیں ڈرا. اس کے علاوہ جب امام علی کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو بہت دفعہ سوال اٹھتا ہے کہ باقی اصحاب کے کیوں نہیں فضائل بیان ہوتے. تو اس کا ایک مختصر سا جواب ہے کہ جس دن امام علی کے فضائل پڑھنا ختم ہو گئے اس دن شروع کر دیں گے، لیکن ابھی تک ختم ہی نہیں ہوئے. سالوں سال سے سینچری سے چلتے آ رہے امام علی کے فضائل، لیکن آج تک ہمیں پوری ان کے آئیڈیا نہیں ہے. کسی کو بھی نہیں پتا کہ امام علی کے فل کیریکٹر تھا کیا. ہم سب کو چھوٹے چھوٹے حصے پتہ ہیں. جن کو پتہ تھے وہ ان کے ساتھ تھے، وہ ان کے اصحاب میں تھے. وہ امام حسن تھے، امام حسین تھے، اور باقی 14 پنجتن پاک تھے، 14 معصومین تھے. ان کو پتہ امام علی کون تھے، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی بھی ویسی تھی جیسے امام علی نے جی. پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اگر امام علی اتنے بڑے کیریکٹر تھے، اتنا اسلام کا ان کا رتبہ ہے، تو قرآن میں کیوں نہیں مینشن ہے؟ کیوں نہیں مینشن؟ میں سورہ کا نام بھول گیا، لیکن ایک آیت ہے سورہ کی جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا کلام ہے کہ آپ اللہ کو فالو کرو، ان کے رسول کو فالو کرو، ان کی کتاب کو فالو کرو، اور اس کو فالو کرو جس نے رکوع میں زکوٰۃ دی. ایک قصہ تھا کہ ایک آدمی آیا تھا مدینہ، غریب آدمی تھا، وہ ٹریولر تھا، اس کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں تھے. تو اس نے کسی سے پوچھا
مجھے کچھ زکوٰۃ کی ضرورت ہے، کچھ چیریٹی کی ضرورت ہے، کون دے گا؟ تو اس نے ان کو ڈائریکٹ کیا کہ امام علی کے پاس جاؤ۔ اب امام علی اس وقت نماز میں تھے، وہ رکوع میں تھے، تو اس بندے کی جب وہ مسجد کے اندر آیا تو امام علی کو پتہ تھا وہ کیوں آیا۔ امام علی نے رکوع میں اپنی انگوٹھی اتار کے اس آدمی کو پکڑا دی۔ اب اس سے بڑی آپ کو کیا ایگزامپل چاہیے کہ اگر قرآن میں لکھا ہے کہ آپ ان کو فالو کرو جن نے رکوع میں نماز کے دوران زکوٰۃ دی، تو ہم کیوں نہ فالو کریں؟ ہمیں اور کیا جسٹیفیکیشن چاہیے کہ امام علی کا کیا رتبہ ہے؟ ان کو شیر خدا کہتے ہیں، یہ کوئی چھوٹا ٹائٹل نہیں ہے۔ ان کو ذوالفقار ملی جو آسمان سے اتری تھی، اور کسی کو کیوں نہیں ملی؟ جب رسول اللہ جنگ پہ جاتے تھے، امام علی ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ امام علی کا رسول اللہ کی زندگی میں ایک ہی گول تھا کہ ان کو پروٹیکٹ کریں اور ان کو اوبے کریں۔ نہ کبھی امام علی نے رسول اللہ کی زندگی میں خطبہ دیا، نہ ان کے کہنے کے بغیر کبھی نماز پڑھی، کیونکہ رسول اللہ تھے، نبی اللہ تھے، ان کے امام کا رتبہ ہمیشہ نبی سے نیچے ہے۔ اس لیے جب بت توڑنے کا وقت آیا تھا کعبے کے اندر، جب مکہ فتح ہوا، تو امام کو رسول اللہ نے بولا، امام نے رسول اللہ سے پوچھا کہ میں آپ کو کیوں نہ اٹھاؤں بت توڑنے کے لیے؟ رسول اللہ نے کیا جواب دیا کہ تم نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکو گے۔ اس سے امام علی رسول اللہ کے کندھے پہ چڑھے اور انہوں نے بت توڑے۔ اور کیوں نہیں کوئی اصحاب تھے اس مومنٹ میں بت توڑنے کے لیے؟ یہ سارے سوال آپ اپنے آپ سے پوچھو گے تو آپ ریئلائز کرو گے کہ لاجکلی سوچا جائے تو یہ سارے صرف ہم شیعہ کے لٹریچر میں نہیں ہیں، یا آپ اپنی او لیولس کی بک میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ حدیثوں کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان سب میں مینشن ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے فار آور اون پرپز ہم نے اس کو فورج کیا ہو یا اس کو ریڈائریکٹ کیا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ ایوری ون نوز دس۔ جب جنگ تبوک ہوئی تھی، رسول اللہ کو پتہ چلا تھا کہ سیریا کی طرف سے رومنز آ رہے ہیں، خطرہ تھا اسلام کو۔ اس وقت مکہ فتح ہو گیا تھا، اسلام کی فوج بہت بڑھ گئی تھی، تو آبویسلی ان کو تھریٹ تھا کرسچنس کی طرف سے۔ اس وقت رسول اللہ نے سب سے بولا کہ چلو اس سے پہلے کہ وہ مدینہ آئے ہم ان کو مڈ وے روکتے ہیں اور وہاں پہ جنگ ہوگی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پیچھے کون روکے، مدینہ کو کون پروٹیکٹ کرے گا، بیویوں کو، ان کے بچوں کو کون پروٹیکٹ کرے گا؟ کس نے؟ رسول اللہ نے کس کو چھوڑا مدینہ کا پروٹیکٹ ایز اے پروٹیکٹر؟ کس کو چھوڑا؟ امام علی کو چھوڑا۔ اور کسی کو کیوں نہیں چھوڑا؟ کیونکہ وہ امام علی کو سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے۔ سیدھی سی بات ہے، آپ اپنی سب سے پرائز پوزیشن کس کو دو گے؟ جس بندے کو آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ ہوگا نا کہ وہ مجھے پروٹیکٹ کرے گا، کہ وہ ادھر ادھر کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس چیز کو۔ مدینہ جہاں پہ رسول اللہ کی بیٹی تھی، جہاں رسول اللہ کا خاندان تھا، جہاں رسول اللہ کی بیویاں تھیں، سب وہاں پہ امام علی کے ہاتھ میں چھوڑ گئے۔ اور اتفاقاً جب ایک ایکسپیڈیشن پہ جن پہ امام علی ساتھ نہیں تھے رسول اللہ کے، اسی ایکسپیڈیشن پہ رسول اللہ پہ اسیسینیشن کا اٹیمپٹ ہوا۔ کیوں؟ امام علی نہیں تھے۔ امام علی کا یہ رتبہ تھا کہ کوئی ان کو جنگ میں نہیں ہرا سکتا۔ کافی لوگوں نے کوشش کی، وہ مر گئے۔ امام علی نے اسلام کے لیے اللہ کے حکم پہ، رسول اللہ کے حکم پہ بہت کافروں کو مار دیا، ٹھیک ہے۔ اور ہسٹری میں اگر آپ دیکھے جائے تو امام علی سے بہتر کوئی واریر ہے، صرف اسلامک ہسٹری نہیں بولوں گا، انٹائر ہسٹری بولوں گا۔ امام علی سے زیادہ طاقتور کوئی اسٹرانگر واریر ہے ہی نہیں۔ آپ کسی کا بھی نام اٹھا لیں، امام علی نے جو اکمپلش کیا وہ کسی نے نہیں کیا، کہ اکیلے انہوں نے جنگ خندق میں پورا ایسٹ ٹو ویسٹ سائڈ اکیلے ڈیفینڈ کیا۔ جنگ احد میں ان کے ساتھ 5 اور اصحاب تھے، لیکن انہوں نے اکیلے خالد بن ولید کے لشکر کو روکا کہ وہ رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچا، کہ ان کو شہید نہ کر سکے، اکیلے امام علی نے۔ تو پھر پوچھا جاتا ہے کہ اگر امام علی اتنے طاقتور تھے، ان کے پاس ذوالفقار تھی جو آسمان سے اتری تھی ان کے لیے، تو انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی جب ان کے اگینسٹ کے آپریشن میں رسول اللہ کے انتقال کے بعد؟ اس کا بھی جواب ہے، رسول اللہ نے امام علی کو کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر ہاتھ اٹھے گا، تمہارے خاندان کے اوپر ہاتھ اٹھے گا، لیکن علی تم نے تلوار نہیں اٹھائی۔
آپ امام علی کی اوبیڈینس چیک کریں، ان کے خاندان پہ اتنے مسائل پیش آئے، اتنے لوگوں نے ان کی حق کو چھینا ان سے، لیکن امام علی نے، کیونکہ رسول اللہ نے منع کیا تھا، تلوار نہیں اٹھائی. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر امام علی تلوار اٹھا لیتے تو آج جو ہم ہسٹری پڑھتے ہیں وہ ہسٹری بہت ڈفرینٹ ہوتی. اگر امام علی تلوار اٹھا لیتے تو کربلا نہ ہوتی. اگر امام علی تلوار اٹھا لیتے تو شام غریبہ کو، بی بی سکینہ کو تماشے نہ پڑتے. جب خیمے جلا دیے، ساری بیویاں باہر تھیں، بی بی سکینہ کے سینے پہ آگ لگ گئی تھی تھوڑے دیر. ایک بندہ ان کو مدد کرنے کے لیے آ رہا تھا، لیکن وہ ڈری ہوئی تھی، وہ بار بار بھاگ رہی تھی. کہیں نہ کہیں سے اس بندے نے ان کی مدد کی، وہ آگ بجھ گئے. بی بی سکینہ نے ایک سوال پوچھا، مجھے نجف کا راستہ دکھا دو. وہ پوچھتے کہ کیوں، آپ کو نجف کا راستہ کیوں جاننا ہے؟ انہوں نے بولا میں اپنے دادا کو جا کے بتاؤں کہ آج ہمارے خاندان کے ساتھ کیا ہوا ہے. بی بی سکینہ کچھ کہتے ہیں 4 سال کی تھی، کچھ کہتے ہیں 6 سال کی تھی. اتنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اپنے بابا کے جسم کو دیکھا سر کے بغیر، تیروں سے بھرا ہوا. اتنی چھوٹی سی عمر میں شمر نے ان کے تماچے مار مار کے ان کے گال لال ہو گئے، سرخ ہو گئے. ایک آدمی تھا، اس کو خواب میں آیا، کیونکہ بی بی سکینہ کی کبھی کسی کو خبر نہیں پتا تھی کہاں پہ. اتنی اندھیرے جیل میں ان کو بند کیا ہوا تھا کہ جہاں پہ جانور کو بھی بند کرے تو آپ سوچیں کہ یہ ظلم ہے. اور جہاں پہ ان کا انتقال ہو وہیں پہ وہ دفن ہوئی، اسی لباس میں وہ دفن ہوئی. اس آدمی کو خواب میں آیا کہ بی بی سکینہ کہہ رہی کہ ان کے قبر میں پانی آ رہا ہے. 3-4 دفعہ ان کو خواب آیا، تو وہ گئے اس جگہ میں اپنی 3 بیٹیوں کو لے کے. جگہ کو انہوں نے ڈگ اپ کیا. وہ تو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، وہ نام رہتے، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بولا کہ ان کی قبر کو آپ کو ڈیزگنیٹ کرنا پڑے گا. ہر 2-3 سیکنڈ کے بعد ان کی کوئی ایک بیٹی چلاتی تھی. تو انہوں نے سوال پوچھا کیوں چل رہا ہے؟ انہوں نے بولا کہ میری بیوی کی شکل دیکھ کے جتنے ان کی سرخ گال جتنے سرخ ہو گئے، دیکھ دیکھ کے ان کو شوق آتا تھا، وہ چلاتی تھی یہ میرے امام کی بیٹی تھی. جس امام کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا، ان کو وہاں تک ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا. اتنی نفرت تھی ان کو امام علی سے کہ انہوں نے ان کے پورے خاندان کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے. اور قتل کرنے کے بعد بھی ان کا دل میں سکون نہیں آیا. حسین